بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت بہت بڑے عالم بھی تھے، اپنے زمانے کے ولی بھی تھے، بزرگ بھی تھے۔ حضرت کی خدمت میں ایک روز ایک مرید نے سوال کر دیا، کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ عالم کا سونا عبادت ہے، عالم سویا رہے گا تو اس کو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا جاہل عبادت کر کے ثواب حاصل کرے گا، تو یہ تو مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ وہ تو کھٹ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور یہ سویا ہوا ہے، تو بلا محنت والے کو بھی اتنا ہی مل جائے اور محنت کرنے والے کو بھی اتنا ہی مل جائے، تو یہ انصاف ہے کہ ناانصافی ہے؟ تو اگر یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور اللہ رسول نے بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول نے ناانصافی کیا ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے، خدا رسول کے فرمان پر ایمان یقین نہیں رکھتا، وہ تو اعتراض کر دے گا کہ تمہارے خدا نے، تمہارے پیغمبر نے ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ محنت کرنے والے کو بھی اتنا ہی اور موت کرنے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا؟ بلکہ اتنا نہیں، اور بلکہ آپ کہتے ہیں کہ زیادہ ملے گا، تو یہ بات تو عقل کے بالکل خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو ایسا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے؟ تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے، کیونکہ وہ شخص اتنا علم کی باریکی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا نہیں تھا، اور سوال ہی سے پتہ لگ رہا تھا کہ بیچارہ کم تعلیم یافتہ ہے، اتنی باریک بات اس کے پکڑ میں آ نہیں رہی ہے۔ اگر سمجھ گیا ہوتا تو ایسا سوال بھونڈے طریقے سے نہیں کرتا۔ تو مولانا مسکرانے لگے اور اندر اندر سوچنے لگے کہ اس کم علم آدمی کو اب میں سمجھاؤں کیسے؟ کبھی کبھی ایسا سوال کر دینا تو آسان ہے، لیکن جواب کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک صاحب ہمارے یہاں بہت مقدمے باز تھے، بات میں مقدمہ، اس پر مقدمہ کر دیا، اس پر مقدمہ کر دیا، 10-20 مقدمہ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ اب ہر مقدمے کے لیے وکیل رکھنا پڑتا تھا، تو وکیل کو تو دینا پڑے گا، تو جب تاریخ آئے، جب بھی مقدمہ ہو وکیل کو دینا پڑے۔ کبھی کبھی وکیل صاحب سے اور ان کے سے حجت ہو جائے، کیونکہ ہماری اتنی فیس ہوئی، اور یہ کہے صاحب آپ کو تو ہر تاریخ پر فیس دیتے ہیں، اس تاریخ پر دیا تھا، اس مقدمے میں دیا تھا، اس مرتبہ اگر نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کا نہیں دو گے تو نہیں جائیں گے۔ تو اب وکیل صاحب سے ان کی انبن ہو گئی، تو انہوں نے وکیل صاحب سے ایک روز کہا کہ دیکھیے وکیل صاحب، ہر تاریخ پر اور ہر مقدمے پر آپ فیس مانگتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار جتنا فیس لینا ہو آپ لے لیجئے اور ہم ہی کو وکیل بنا دیجیے۔ ہر 20-25 لاکھ اگر لینا ہو تو ایک بار لے لیجئے، ہم کو تو ڈیلی مقدمہ لڑنا ہے، 50 مقدمہ لڑنا ہے، عمر بھر لڑنا ہے، تو آپ کو جتنا لینا ہے ایک ہی بار لے کے ہم ہی کو وکیل بنا دیجیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو وکیل صاحب نے کہا کہ تم اگر 1 ارب بھی دے دو گے تو تم وکیل نہیں بن سکتے ہو۔ تو بہت سے جاہل لوگ سوچتے ہیں ایک سوال کر دیا، اس سوال کرنے میں کیا لگا، لیکن اس کا جواب اتنا ٹیڑھا ہے کہ سوال کرنے والا اس کو سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ اگر اس کو سمجھایا جائے تو اس میں لیاقت نہیں ہے اس۔ اب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی پھنس گئے، وہ تو دیہاتی آدمی تھا، ان پڑھ آدمی یا کم پڑھا لکھا آدمی، اس نے سوال کر دیا اٹھ پٹانگ، لیکن اب اتنی ادق اور باریک بات سمجھائی اس کو کیسے جائے؟ مولانا اندر اندر پریشان تھے، لیکن عالم تھے، اپنے زمانے کے بزرگ تھے، روشن ضمیر ولی تھے، اللہ نے علم بھی دیا تھا، ذہانت بھی تھی، ذکاوت بھی تھی، اتنے باریک مسئلے کو انہوں نے چٹکی میں ایک مثال سے سمجھا دیا۔ کہنے لگے کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا گھر مکان ہے، کھیتی باڑی ہے، کچھ حیثیت جائیداد ہے، یا ایک دم پھٹیچر ہیں آپ؟ ان کا کہ نہیں حضور، آپ تو جانتے ہیں میں ذمہ دار آدمی ہوں، اپنے علاقے کا رئیس ہوں، اور آپ کی دعا سے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بہترین مکان بھی ہے، کبھی آپ تکلیف کریں، دعوت قبول کریں، تشریف لے چلیں، بہت شاندار مکان بھی ہے، دل خوش ہو جائے گا آپ کا، اور نوکر چاکر بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، بزنس کاروبار بھی ہے، اللہ کا فضل ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ اچھا
تو آپ کا گھر مکان بھی ہے؟ کہا جی ہاں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کے گھر مکان میں کچھ فرنیچر بھی ہے؟ ٹیبل، کرسی، چوکی، چارپائی، اور کچھ نہیں تو دروازے، دریچے، کیواڑ، یہ سب تو لگے ہوئے ہوں گے؟ کہا جی حضور سب کچھ لگا، سب کچھ موجود ہے۔ اب میں نے تو کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ تکلیف تو کیجئے، موقع تو دیجئے، دعوت تو قبول کیجئے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ کیا حیثیت ہماری ہے۔ سب کچھ ہے۔ اچھا سب کچھ ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ سارا فرنیچر خود بنا لیا تھا؟ کیواڑ خود ہی سے مکان میں لگا لیا تھا، دریچے خود ہی فٹ کر لیے تھے، کرسی، چوکی، ٹیبل سب خود بنا لیا تھا؟ کہا نہیں میں تو بالکل بے ہنر آدمی ہوں، یہ سب کام تو بڑھئی کرتا ہے۔ کہا بڑھئی نے بنایا تھا؟ آپ نے نہیں؟ کہا جی نہیں میں نے نہیں بنایا، یہ سب بڑھئی نے بنایا۔ کہا اچھا یہ بتائیے جس بڑھئی سے آپ نے کام لیا تھا اس سے کچھ مزدوری طے ہوئی تھی آپ کی اس کی؟ ہاں ہاں بالکل طے ہوئی تھی۔ کیا طے ہوئی تھی؟ کہا تو ہمارے علاقے میں تو ریٹ یہ چلتا ہے، ہم لوگ بڑھی مستری کو، کاریگر کو اتنا دیتے ہیں ایک دن کی مزدوری، تو چونکہ ہم کو ذرا اچھا کام لینا تھا اور علاقے کے سب سے عمدہ کاریگر کو لگانا تھا تو ہم نے اس سے کچھ مزدوری بڑھائی چڑھا کے طے کی تھی، ایک دن کی مزدوری ہم اتنا دیتے تھے۔ تو مولانا نے پوچھا کہ اچھا تو ایک دن کی مزدوری آپ اتنی زیادہ دیتے تھے تو ایک دن میں کئے گھنٹہ وہ کام کرتا تھا؟ کہا کہ 8 گھنٹہ کام تو ہمارا اس کا طے تھا۔ تو 8 گھنٹے کی مزدوری آپ 100 روپے دیتے تھے؟ کہا ہاں 100 روپے ہم دیتے تھے 8 گھنٹے کی مزدوری۔ کہا اچھا یہ بتائیے 8 گھنٹے کی مزدوری آپ کی اس کی طے تھی تو 8 گھنٹے مکمل ہر وقت وہ آپ ہی کے کام میں لگا رہتا تھا یا کبھی اپنا اوزار بھی درست کرتا تھا؟ کبھی اس کو بسلی درست کرنی ہوئی، تیز کرنی ہوئی تو اس کو پجاتا تھا، کبھی آری کا دانت درست کرنا تھا تو اس میں لگ جاتا تھا۔ تو جتنا وہ اپنے اوزار کے درست کرنے میں ٹائم لگا دیتا تھا تو اتنی مزدوری تو آپ کاٹ لیتے تھے نا۔ آپ نے تو طے کیا تھا اپنے کام کی مزدوری، نہ کہ اس کے کام کی مزدوری۔ تو جتنا آپ سے اس سے طے تھا اس میں سے روزانہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ تو وہ اپنے اوزار کے درست کرنے میں لگاتا تھا تو آپ اتنا کاٹ کے دیتے تھے اس کو۔ تو کہنے لگا حضور اگر ایسے ہم کاٹ لیتے تو کوئی ہم کو ملتا ہی نہیں مزدور اور کوئی کاریگر نہیں ملتا، یہ قاعدہ نہیں ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اس سے دن بھر کی مزدوری طے ہو گئی تو اسی بیچ میں اس کو اپنا اوزار درست کرنے میں بھی جو ٹائم لگے گا وہ میرے ہی کام میں شمار ہوگا۔ وہ اوزار پجا رہا ہے تو میرے کام کے لیے پجا رہا ہے کہ اپنے لیے بنا رہا ہے، اس لیے اس میں کٹوتی نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا تم تو اتنے ہوشیار ہو اور اللہ تعالیٰ کو کوئی عقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی عالموں کو بحال کرتا ہے تو ان کو ریسٹ، آرام چاہیے، دماغ کا کام کرنا ہے ان کو، ان کی ورزش دماغ کی ہے، علمی کام ہے، تو وہ اپنا اوزار درست کرنے کے لیے جب آرام کریں گے تو اس کی مزدوری اگر کٹنے لگے گی تو اللہ کے دین کا کام چلے گا۔ تم نہیں کاٹتے ہو بڑھی لوہار کی مزدوری میں سے اس کے اوزار کو درست کرنے والا، تو وہ اللہ کیسے کاٹ لے گا؟ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ آرام بھی کر رہا ہے تو یہ تیاری میں ہے۔ تم کو دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کھٹ نہیں رہا ہے، یہ کھٹنے کی تیاری میں ہے۔ مجاہد اگر گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے تو جہاد جا کر وہاں سرحد پر کرے گا، مگر گھوڑا اس کا جتنے ٹاپ اور جتنی گرد اڑائے گا ہر گرد اور غبار کے برابر اس کے نامے اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جب وہاں جہاد میں جا کر میدان میں کودے گا تب سے ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا مرتبہ رکھا ہے۔ لوگ بے علمی کی وجہ سے بہت ساری غلطی کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنا بگاڑ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ وہ نیک کام سے ہٹاتا ہے۔ بس شیطان کا ایک ہی کام ہے کہ وہ نیک کام سے ہٹا دیتا ہے اور جتنا کام اچھا ہے اسی میں لگا دیتا ہے۔ یہی بنیادی غلطی ہے۔ شیطان ہمیشہ نیک کام سے ہٹا کر ہی گمراہ نہیں کرتا ہے، کبھی کبھی نیکی کروا کے بھی گمراہ کرتا ہے۔ نیکی کروا رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھا کام ہے،